باكستان من يومين ثلاثة لما قعدوا يضغطوا عليه شو بيقول لهم؟ لسنا عبيدا عندكم. ممتاز، هذا موقف ممتاز. مطلوب اللبناني يقول للأمريكان وللسفارة الأمريكية لسنا عبيدا عندكم. هذا المطلوب. الوطنية بتقول هيك، السيادة بتقول هيك، السيادة بتقول هيك، الحرية بتقول هيك. دوستو یہ بیان جو آپ نے سنا یہ لبنان میں موجود حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کا ہے، اور جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھ پائیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو انگریزی سمجھتے ہیں انہوں نے اس کی سب ٹائٹلز دیکھ لی ہوں گے، آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جن کو دونوں سمجھ نہیں آتے میں ان کو تھوڑی سی اس کی تشریح کر کے بتا دیتا ہوں۔ حزب اللہ کے چیف عمران خان یعنی کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ان کے 2-3 روز قبل دیے گئے ایک بیان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو انہوں نے یورپی یونین کے حوالے سے بیان دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو یعنی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو جب مغرب نے دبانے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ہم تمہارے غلام نہیں۔ یہ ایک گریٹ سٹینڈ ہے، اس کو ٹرم کیا گیا دس از اے گریٹ سٹینڈ، اور یہی وہ سٹینڈ ہے، یہی وہ پوزیشن ہے، یہی وہ حکمت عملی ہے جو لبنان کو بھی اپنانی چاہیے ان مغربی قوتوں کے آگے جو ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں۔ دنیا بھر کے اندر پرائم منسٹر عمران خان کے بیان دیے جانے کے بعد ایک عجیب سی بحث چھڑ گئی ہے، اور اس بحث کے 2 رخ ہیں، 2 طرح کی بحث ہے۔ ایک اس کا رخ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بیان بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، یہ احمقانہ بیان ہے، یہ جذباتیات پر مبنی بیان ہے، یا چلیں یوں کہہ لیں کہ ہائی مورل گراؤنڈز پر جو ہے یہ لیا گیا یا دیا گیا ایک بیان ہے۔ جبکہ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک دیا بیان، مغرب خصوصاً امریکہ یا یورپی جو ریاستیں ہیں وہ کسی بھی صورت ہم پہ کسی بھی قسم کا انفلوئنس نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی ہم ان کی ڈکٹیشن لیں گے اور نہ ہم نے کبھی لی ہے۔ اس کی ڈیٹیل آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن میں اس سے قبل آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک لارجر پیرائے کے اندر جو ہے عمران خان کی اس پیراڈائم شفٹ کو، وزیر اعظم عمران خان کی اس نئی حکمت عملی کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اب حزب اللہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو علم ہوگا لیکن کچھ کو علم نہیں ہوگا۔ لبنان میں موجود جو ریزسٹنس ہے یا لبنان کے اندر موجود ایک فورس ہے جو ریزسٹ کرتی ہے، جو ایک طاقت کی صورت میں جو بندوق اٹھاتی ہے، جو گولہ بارود کا استعمال کرتی ہے، وہ ہے، اور وہ کرتی ہے فورن فورسز کے خلاف۔ یعنی کہ لبنان میں جو لوگ ریبیل ہیں، جن کو نیا نام ریبیل کا دے دیا گیا ہے، اور جو لبنانی ہیں وہ ان کو مجاہدین کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم برسر پیکار ہیں ان تمام فورن فورسز کے خلاف جو ہماری سرزمین کے اوپر یا تو قابض ہیں یا وہ کسی بھی صورت میں حملہ آور ہیں، اور ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر کے رہیں گے۔ جو لوگ اس اسکول آف تھاٹ پہ بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ حزب اللہ کا حصہ ہیں، اور حزب اللہ کے ہی چیف میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ حسن نصر اللہ ہیں۔ ویسے حسن نصر اللہ کے حوالے سے ہماری ویڈیوز موجود ہیں، آپ چاہیں تو لنک پہ کلک کر کے اس کی تمام ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں کہ حزب اللہ کیسے بنی اور حسن نصر اللہ کا کیا رول ہے اباؤٹ ہم، اگر آپ جاننا چاہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو لبنان کا حال احوال بتا دوں، اس کے بعد پرائم منسٹر والی بات پہ آتے ہیں۔ لبنان کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا کہ گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے جو ہے وہ فورن فورسز جو ہے وہ غالب ہیں، برسر پیکار ہیں، اور ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ کبھی وہ خود حملہ آور ہو جاتی ہیں جس میں لارجلی امریکہ ہے اور اس کا بڑا اتحادی اسرائیل ہے، اور کبھی وہ ایک ایسا سیٹ اپ اسٹیبلش کر دیتی جس کو ہم عام زبان میں ایک پپیٹ یا عرف عام میں ایک ڈمی گورنمنٹ کا جو ہے وہ نام یا صورت دے دیتے ہیں، اور وہ اس ملک کا پولیٹیکل سٹرکچر اس حد تک ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ وہ شاید اپنے پیروں پہ کبھی کھڑا ہو ہی نہیں پاتا، اور اس ملک میں وہ امداد دینی شروع کرتے ہیں، فورن ایڈ آنی شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی فورن ایڈ ہے جو ابھی ریسنٹلی $9 بلین ہر سال افغانستان میں بھی دی گئی فار 20 ایئرس۔ سو فورن فنڈنگ کا پیسہ پولیٹیکل سسٹم برباد کر دینا، حکومت اب سے قبضے میں کر لینا، سمیت وہاں پہ کبھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حملے کر دینا، اور ایسے
فیکٹرز یا سیکٹرز جو ان فورسز کے خلاف برسر پیکار ہوں ان کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دینا، یہی کام ہے ایسی فورن فورسز کا، وہ چاہے لبنان میں موجود حزب اللہ ہو، وہ چاہے یمن میں موجود حوثی ہوں، یا وہ چاہے فلسطین میں موجود حماس والے ہوں، یا آپ کوئی بھی اور نام دے لیجئے۔ بہرحال یہی کچھ اگر ہوتا ہے یوکرین کے اندر تو وہاں کے لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، فورن فورس یعنی رشیا کے خلاف، تو ان کی مدد کے لیے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، بلکہ ان کو اسپیشل فنڈز جو ہے گرانٹ بھی کرتے ہیں۔ سو اس کے اوپر خیر بہت ساری ڈیبیٹ ہو چکی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں جس حوالے سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کو لے کے بہت ساری پذیرائی ہے جو بہت سارے حلقوں کے اندر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ لبنان میں موجود حزب اللہ کے جو چیف ہیں وہ ان کو سراہ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، ایگزامپل دے رہے ہیں، اپنے ملک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دس آل کمز ود اے کاسٹ۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو پوزیشن لے لی ہے، وہ چاہے لاکھ کہتے رہیں کہ جی میں امریکہ کے کیمپ میں ہوں یا نہیں ہوں، یا میں روس کے کیمپ میں ہوں یا نہیں ہوں، میں رشیا کے کیمپ میں ہوں یا نہیں ہوں، یا ہم سب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں سیاسی یا پولیٹیکل بیانات ہیں۔ یہ حقیقت ٹھہر چکی ہے، یہ ویسٹ بات تسلیم کر چکا ہے، یہ مغربی ممالک سمیت امریکہ اس بات کے اوپر اب کار فرما ہے۔ برطانیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے ڈے ٹو ڈے ڈپلومیسی کر رہا ہے، جس میں وہ یہ طے کر چکا ہے کہ آپ رشین / چائنیز / ایرانین کیمپ کا حصہ بن چکے ہیں، اور اس سائیڈ سے جو ہے اس قسم کے بیانات کا آنا، جس میں لبنان کے جو ہے وہ حزب اللہ کے چیف بیانات دے رہے ہیں، وہ یقینی طور پہ اس چیز پہ ایک سٹیمپ لگتی جا رہی ہے کہ آپ اب اسی دھڑے کا، یا آپ کا ملک جو ہے وہ اسی دھڑے کا حصہ ہے۔ بٹ اگین میں دہراؤں گا کہ اٹ کمز ود اے کاسٹ۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو پوزیشن لے لی ہے، یہ پوزیشن ہائی مورل گراؤنڈز کے لیے تو بالکل درست ہے۔ یہ پوزیشن شاید آپ کے اندر سے جب غصہ جو ہے وہ آتا ہے آپ کو، یا آپ کا تھوڑا سینٹیمنٹ ٹریگر ہوتا ہے، تو یہ پوزیشن بالکل درست ہے، اور یہ آپ کا رائٹ بھی ہے، یہ لافل بھی ہے، لیکن اٹ کمز ود اے کاسٹ۔ پاکستان کی 55% سے زیادہ ٹریڈ ایکسپورٹس یورپی ممالک کے ساتھ ہوتی ہیں، اور چائنا رشیا دونوں کو ملا لیں تو 9% سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پاکستان کو سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈز ویسٹ دیتا ہے، پاکستان کو سب سے زیادہ آج تک قرضے ویسٹرن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جن کا نام IMF یا ورلڈ بینک ہے انہوں نے دیے ہیں۔ پاکستان آج بھی یورپین کنٹری فرانس میں موجود فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان تمام کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ اس حد تک آپ کو اپنے مرہون منت کر دیتے ہیں کہ آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ بالکل مت دیکھیے، لیکن آپ اپنی قوم کو، اپنی عوام کو کانفیڈنس میں لیجیے اور ان کو بتائیے کہ اس وقت آپ جس قسم کے فائنینشیل کرب سے، تکلیف سے، اذیت سے گزر رہے ہیں، آپ تیار رہیے کہ اس کا حجم اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جائے گا، 10 یا 20 گنا اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اگر تو آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی قوم یہ ووٹ کر دیتی ہے اس بات پہ، اگر آپ کی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اس چیز پہ کہ ہاں آپ جو بھی طے کریں گے ہم اپنے ہائی مورل گراؤنڈ سے نہیں ہٹیں گے، تو بالکل آپ کو لڑ جانا چاہیے، بھڑ جانا چاہیے مغرب کے ساتھ اور ان کی ایسی کی تیسی کر دینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی اور آپ کی قوم جو ہے وہ اس موقع پہ یا اس موضوع پہ یا اس پوزیشن پہ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اس کو ہونا چاہیے، یا ڈیوائیڈڈ ہے، تو تب اس لڑائی لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس جنگ چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس ایشو کو پبلک کے سامنے فلور آف دا ہاؤس پہ لانا ہوگا۔ بہرحال وزیر اعظم رہیں گے اگر منصب پہ تو یقینی طور پہ لے کے آئیں گے، لیکن اگر نہیں رہیں گے تو دیکھنا ہوگا کہ چیزیں کس سمت کے اندر بڑھ رہی ہیں۔ گفتگو کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، آپ کو مزید اسی قسم کی سٹوری سے اپڈیٹ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔